احمدیہ موومنٹ کا ایک انڈین مذہبی لیڈر مرزا غلام احمد 13 فروری 1835 کو پیدا ہوئے اور 40 سال کی عمر میں اپنے والد کے انتقال کے بعد انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ خدا سے بات چیت کرتے ہیں اور خدا ان کے تھرو اپنے میسیجز لوگوں میں ڈیلیور کرواتا ہے۔ غلام احمد کا دعویٰ یہ تھا کہ وہ امام مہدی علیہ السلام ہیں جن کا ظہور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ہونا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد 14 سینچری میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام یعنی جیزس کرائسٹ کا ظہور ہو چکا تھا اور میں ان کے بعد آنے والے امام جن کا وعدہ ہے وہ ہوں۔ انہوں نے اسی دعوے کے ساتھ احمدیہ موومنٹ بنائی اور لوگوں کو اپنی طرف گھیرا۔ آخر یہ احمدیہ موومنٹ کیا ہے، اس کا اسلام سے کیا تعلق ہے اور اس کے ماننے والوں کو قادیانی کیوں کہا جاتا ہے؟ آج ہم اسی انفارمیشن کو لے کے چلیں گے اور انہی سوالوں کا جواب دیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ علیشا اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹاپ فیکٹس ٹی وی۔ سب سے پہلے دیکھیں گے کہ احمدیہ موومنٹ کیا ہے اور کیسے بنی۔ غلام احمد نے دین کے بلیفز کو کمزور کرنے کے لیے یا ان میں کوئی شک پیدا کرنے کے لیے پہلے تو اپنے آپ کو خدا کا ایک مجاہد شو کیا تاکہ وہ فالوورز کو اکٹھا کر سکے، اور آہستہ آہستہ اسلام کے نام پر عجیب و غریب باتیں فتووں کے طور پر پھیلانے لگا۔ بہت سے لوگ اس کے خلاف ہو گئے، جو کہ ہونا ہی تھا کیونکہ وہ اسلام کے اگینسٹ باتیں کر رہا تھا اور خدا کا نام لے کر جھوٹے دعوے کر رہا تھا، جس کی وجہ سے کافی لڑائیاں ہوئی۔ اور ان لڑائیوں سے بچنے کے لیے غلام احمد نے اپنا ایک الگ گروپ بنا لیا جو کہ قادیانی بلیفز کے اکارڈنگ رہنا چاہتے ہیں۔ وہ الگ موومنٹ میں آ جائیں گے جس کا نام احمدیہ موومنٹ ہوگا اور اس میں وہ لوگ شریک ہو جائیں گے۔ اب اس احمدیہ موومنٹ کے بلیفز کے اکارڈنگ خدا انگریز ہے اور وہی زبان سمجھتا ہے کیونکہ احمد ان سے انگلش میں باتیں کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس موومنٹ کا دعویٰ ہے کہ ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی اتنا خاص انسان نہیں تھا جو کہ اسلام کو بچا سکے، تو احمد پر اللہ نے وحی نازل کی اور اب سے خدا کے نبی ہیں۔ قادیانیز کے اکارڈنگ مسلمان کافر ہیں اور وہ حقیقی خدا کے سچے فالوورز ہیں۔ اس کے علاوہ قادیانی موومنٹ کے اکارڈنگ اسلام میں ڈرگز، شراب اور ہر طرح کا نشہ الاؤ ہے۔ اب دیکھیں گے کہ احمدیہ موومنٹ کے لوگوں کو قادیانی کیوں کہا جاتا ہے۔ غلام احمد کا تعلق بیسیکلی انڈیا میں پنجاب کے ایک گاؤں قادیان سے تھا۔ اس کی فیملی کسی نہ کسی وجوہات کی بنا پر کئی بار دین کے نام پر دھوکہ کھا چکی تھی، اور انہی ایموشنل کہانیوں کو بیس بنا کر غلام احمد نے دین اسلام کے بلیفز کو چینج کر لیا اور پہلے پروفٹ یعنی پیغمبر ہونے کا دعویٰ کیا، لیکن جب سب لوگوں کو اپنے خلاف پایا تو کہا میں وقت کا امام ہوں، جس کا وعدہ تھا کہ وہ حضرت عیسیٰ کے بعد آئیں گے۔ تو ان کے گاؤں کے نام کے اکارڈنگ جو لوگ ان کا ساتھ دیتے ہیں وہ لوگ احمدیہ یا پھر قادیانی کہلاتے ہیں۔ تھرڈ پر تھا کہ اسلام اور احمدیہ گروپ میں کس قدر فرق پایا جاتا ہے، کیونکہ خدا سے باتیں کرنے والا شخص تو اسلام کے اکارڈنگ چلنا چاہیے، مگر یہ شخص اسلام کے بلیفز کو یا قرآن کی تفسیر کو بدل کر اپنے اکارڈنگ کر چکا ہے۔ چلے دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، قادیانیز کے اکارڈنگ قرآن میں جو آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے اس کو نگلیکٹ کیا جاتا ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ غلام احمد آخری نبی ہے۔ نمبر 2، قادیانیز کے اکارڈنگ خدا کی وحدانیت کا ثبوت کمپلیٹلی قرآن میں نہیں ہے اور یہ کتاب مکمل بھی نہیں ہے۔ نمبر 3، قادیانیز کے اکارڈنگ قرآن باقی کتابوں کی طرح ہے، یعنی تورات، زبور اور انجیل کے بلیفز پر بھی عمل کرنا چاہیے کیونکہ یہ کتابیں اسلام کی بگننگ کے دوران نازل ہوئیں۔ نمبر 4، غلام احمد نے مہدی کے ساتھ ساتھ ہندوؤں کے بھگوان کرشنا ہونے کا دعویٰ بھی کیا تاکہ وہ ہندوازم کے بلیفز کو بھی اپنے اکارڈنگ کر سکے۔ نمبر 5، قادیانیز کے اکارڈنگ ملٹری اور جہاد سب حرام ہے۔ وہ اس جنگ اور ظلم کی جگہ آزادی کا حکم مانتے ہیں کہ سب بس اپنی اپنی زندگی اپنی مرضی سے جئیں اور دین کے لیے کوئی لڑائی یا جہاد نہ ہو۔ نمبر 6، ان کی اپنی ایک مسجد ہے جس کا نام مسجد الاقصیٰ ہے اور یہ غلام احمد قادیانیز کے اکارڈنگ سب سے سپیریئر پیغمبر ہیں۔ بہت سے علماء دین نے بتایا ہے کہ قادیانی ایک شدید مس گائیڈڈ گروپ ہے اور تمام مسلمانوں کو یہ نصیحت ہے کہ قادیانیز کی ایکٹیویٹیز سے دور رہیں، یہ لوگ کافروں سے بھی بدتر ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ انفارمیٹیو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ایسی انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے، اور کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک بھی شیئر کریں۔ خدا حافظ۔